عوامی سیاست کرنے کی دعوے دار پیپلز پارٹی کے حالیہ پرو اسٹیبلشمنٹ طرز سیاست نے جہاں پی ڈی ایم کے اتحادی جماعتوں کو ناراض کیا ہے، وہیں پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اس پالیسی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ حالیہ سینٹ الیکشن سے پہلے اور بعد کی صورتحال میں پیپلز پارٹی کے اصولی سیاست چھوڑ کر پاور پالیٹکس کرنے کے فیصلے کو پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں نے غلط قرار دیا، لیکن اس کی مخالفت میں کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا۔ تاہم اب بلاول بھٹو کے ترجمان اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گیلانی کے لیے باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے۔ اس سے عوام میں غلط تاثر گیا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں بلاول بھٹو کے ترجمان کی حیثیت سے استعفیٰ دے کر واپس لینے والے مصطفیٰ کھوکھر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حالیہ فیصلوں سے عوام میں اچھا تاثر نہیں گیا اور یہ کہ عوامی سیاست کو پاور پالیٹکس پر ترجیح دینی چاہیے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا موقف اپنی جگہ، لیکن سیاسی تجزیہ کار بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر قائد عوام کہلوانے والے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت کیوں بنتی جا رہی ہے جو سیاسی مفادات کے حصول کے لیے تمام اصولوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب تو شاید آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس تو موجود ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے حمایتیوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پاور پالیٹکس کے چکر میں اکیلے آگے بڑھنے کا جو فیصلہ کیا، اسے ساکھ کے بحران کی صورت میں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ سینٹ انتخابات میں ہونے والی خرید و فروخت پر سامنے آنے والی خبروں اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنے والی حرکتوں سے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے طاقت کے حصول کے لیے اپنے اصول قربان کر دیے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلے کرتی ہیں، تاہم ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام تر سیاسی اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا، جس کے بعد اسے ایک ایسی جماعت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو مفادات کی خاطر اپنی سیاسی ساکھ بھی داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنائے جانے کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر زبانی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فے نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگرچہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان الزام تراشی زیادہ عرصہ نہیں چلی، لیکن سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کے معاملے پر الزامات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ بالواسطہ ہونے والی گزشتہ تو میں اب براہ راست ہو رہی ہے، جس کے بعد اب اپوزیشن کی دو بڑی اتحادی جماعتوں نون لیگ اور جے یو آئی فے نے سینٹ میں اپنا قائد حزب اختلاف لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں پہلے کی طرح اب بھی تنازع استعفوں کے معاملے پر ہی شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ گزشتہ سال دسمبر میں ہوا تھا، جسے پھر ملتوی کر دیا گیا، لیکن چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کامیابی نہ ملنے کے بعد جمعیت علماء اسلام فے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے استعفوں کو دوبارہ زیر بحث لایا گیا۔ ظاہری وجوہات کے باعث پیپلز پارٹی استعفوں کے حق میں نہیں تھی۔ معاملات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف زرداری کی تقریر کو میڈیا پر لیک کر دیا گیا، جس میں انہوں نے نواز شریف سے وطن واپس آ کر سیاسی جدوجہد کرنے کا مطالبہ کیا، جس کا مریم نواز نے سخت برا منایا۔ بہرحال اس وجہ سے سامنے آنے والے تنازع کو بڑھنے سے پہلے ہی سنبھال لیا گیا، لیکن اسی دوران پردے کے پیچھے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے لیے رسہ کشی شروع ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ پیپلز پارٹی ابتدائی طور پر اس بات پر راضی تھی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا، لیکن چیئرمین سینٹ کی نشست ہارنے کے بعد پیپلز پارٹی کی نظریں اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر تھیں۔ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ یوں یوسف رضا گیلانی کی جیت کا تسلسل برقرار رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ کے نام پر اعتراض کیا، کیونکہ وہ عدالت میں بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ مسلم لیگ نون بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہیں طے شدہ امور میں تبدیلی کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی اور یوں جو تنازع ابھی پردے کے پیچھے محدود تھا وہ سامنے آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران پیپلز پارٹی نے لندن میں بیٹھے مسلم لیگ نون کے نمائندوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، جو ناکام رہی۔ یوں پیپلز پارٹی نے اپنے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور باپ اور اس کی سب سے بڑی اولاد صادق سنجرانی کی مدد سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ صادق سنجرانی نے گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اس شرط پر دیا کہ اب وہ ان کے خلاف اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے۔ اس عمل کے بعد پی ڈی ایم کے اندر حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور کئی تجزیہ کاروں نے اسے پی ڈی ایم کا اختتام قرار دیا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود سینئر سیاستدان یعنی نواز شریف اور آصف زرداری کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تو کیا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے خیال میں اس وقت بچوں کے درمیان جاری تناؤ سے خود کو علیحدہ رکھنا ہی بہتر ہو، تاکہ وہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر پھر ساتھ مل سکیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو زندہ رکھنے سے ان دونوں جماعتوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہوتی ہے تو یہ ان آوازوں کو مزید جلا بخشے گی جن کے مطابق یہ اتحاد سیاست میں اکیلے رہ جانے والوں کا اتحاد ہے۔
پیپلز پارٹی کے بغیر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے لیے یہ تاثر ختم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ صرف اس وجہ سے انقلابی بن گئے ہیں کہ انہیں اقتدار سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی جنگ ہے جس کی وجہ پنجاب ہے۔ یہاں استعفوں کا معاملہ بھی موجود ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ استعفے دینے کا اعلان کرنا تو آسان ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنانا بہت مشکل ہے کہ جماعت کے تمام اراکین عملی طور پر استعفے جمع بھی کروائیں۔ پی ٹی آئی بھی سن 2014 میں یہ سبق سیکھ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی فوری طور پر استعفے دینے سے انکار نہ کرتی تو مولانا فضل الرحمان کے دباؤ کے تحت استعفوں پر آمادہ ہونے والی نواز لیگ بھی شاید یہی موقف اپنا لیتی کہ استعفے دینا کوئی قابل عمل راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب جبکہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مسلم لیگ نون اخلاقی برتری حاصل کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے بھی وسیع تر مفاد میں استعفوں کے معاملے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کو بھی اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت ہے اور وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا کھلم کھلا ساتھ دینے لگے۔ ایک طرف اسے سندھ حکومت کو بھی بچانا ہے اور دوسری جانب اسے احتساب کے کیسوں کا بھی سامنا ہے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بہت ہی محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سر سے ابھی احتساب کی تلوار اتری نہیں ہے اور اس سے نمٹنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی رہے، کیونکہ یہی اتحاد اتنا بڑا اور قومی نوعیت کا ہے جو حکومت اور نیب کو دباؤ میں رکھ سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اگر اب بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو اس اتحاد سے ان دونوں جماعتوں کو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔